الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک عجیب واقعہ سنانے والے ہیں۔ سعودی میں ایک مسجد میں عورتوں کی نماز کے دوران ایک آدمی سوتے میں چلتا انجانے میں مسجد میں گھس آیا۔ پھر اس کے ساتھ کیا ہوا، یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو میں ہمارے ساتھ آخر تک جڑے رہنا ہوگا۔ اور اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کریں، ساتھ لگے بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور پریس کریں تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتا رہے۔ ویڈیو کو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بھی مت بھولیے گا۔ تو آئیے دوستو، آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی اس خوبصورت ویڈیو کا۔ پیارے دوستو، سعودی عرب کے ریاض میں ایک عالمہ مضافی التشلان اپنے مدرسے میں عورتوں کو با جماعت نماز ادایا کرتی تھی۔ یہ وقت پچھلے سال رمضان میں پیش آیا جب نماز تراویح پڑھانے کے دوران ایک شخص اس مدرسے میں گھس آیا۔ خواتین نماز میں مشغول تھی اور وہ شخص ان عورتوں کے بیچ جا کر بیٹھ گیا۔ جب نماز ختم ہوئی تو تمام عورتیں اس شخص کو دیکھ کر پہلے تو گھبرا گئی، پھر اس کے بعد اس شخص کی انہوں نے خوب دھلائی پٹائی کی۔ وہ شخص اس قدر پریشان ہوا اور چیختا رہا کہ مجھے کیوں مار رہی ہیں؟ میں نے کچھ نہیں کہا، مگر کسی نے اس کی بات نہ سنی۔ فوراً سیکیورٹی کو بلا لیا گیا، انہوں نے بھی اس کی خوب دھلائی کی اور پھر وہاں کی پولیس کو بلا کر اس کے حوالے کر دیا گیا۔ جب پولیس نے پورے معاملے کی تفتیش کی تب جا کر یہ معاملہ کھلا جب اس شخصیت نے بتایا کہ باخدا وہ نہیں جانتا کہ وہ مدرسے میں کیسے آیا، وہ تو اپنے بستر پر سو رہا تھا۔ یہاں مسجد میں کیسے ان عورتوں کے درمیان آ پہنچا وہ نہیں جانتا۔ پولیس نے اس کے گھر والوں کو بلا کر پوچھ تاچھ کی تو بات سامنے آئی کہ اس شخص کو سوتے میں چلنے کی بیماری ہے۔ اس کی بیوی نے بتایا کہ پچھلے ایک ہفتے سے یہ رات میں اٹھ کر چلنے لگتے ہیں اور ان کو نہیں معلوم ہوتا کہ یہ ایسا کر رہے ہیں۔ کیسی عجیب بات ہے نا دوستو کہ یہ شخص گھر سے مسجد تک سوتے میں آ گیا، اور وہ بھی اس مسجد میں جہاں عورتیں نماز تراویح ادا کر رہی تھی۔ سننے میں ایسا لگتا ہے کہ اس شخص نے ایسا جان بوجھ کر کیا ہوگا۔ پولیس نے بھی اس بات پر بہت مشکل سے یقین کیا تھا، لیکن دوستو ہوا کچھ یوں کہ اس کے چند دن بعد وہ شخص سوتے میں گھر کا دروازہ کھول کر بیچ سڑک پر بیٹھ گیا اور اگلے دن اس کی کچلی ہوئی لاش سڑک پر ملی۔ اسی مدرسے کے سامنے کی سڑک پر سوتے ہوئے رات میں ایک تیز رفتار گاڑی اس کو کچل کر چلی گئی۔ پیارے دوستو، یہ بیماری اس قدر خطرناک ہو سکتی تھی معلوم نہیں تھا۔ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا آپ کے آس پاس کوئی ایسا شخص موجود ہے جسے یہ بیماری ہو؟ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ پیارے دوستو، ایک اور دلچسپ اور عجیب واقعہ آپ کو سناتے ہیں۔ عربی حکایت ہے کہ ایک بادشاہ اپنی جوان سالہ بیٹی کی شادی کے لیے بہت فکر مند تھا۔ وہ برسوں سے نیک اور عبادت گزار داماد کی تلاش میں تھا۔ ایک دن اس نے وزیر کو بلایا اور کہا کہ کسی طرح میری بیٹی کے لیے میری رعایا میں سے عبادت گزار انسان کی تلاش کی جائے۔ وزیر نے اپنی فوج کو شہر کی جامع مسجد کے قریب تعینات کر دیا اور کہا کہ چھپ کر دیکھتے رہیں، جو شخص آدھی رات مسجد میں داخل ہوگا اسے نکلنے مت دینا جب تک میں نہ آ جاؤں۔ عین اسی وقت ایک چور چوری کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلا اور دل ہی دل میں سوچا کیوں نہ آج شہر کی جامع مسجد میں جا کر چوری کی جائے، وہاں مسجد کا قیمتی سامان چرایا جائے۔ چور جیسے ہی جامع مسجد میں داخل ہوا، مسجد کی انتظامیہ نے چور سے بے خبر مسجد کو باہر سے تالا لگا دیا اور اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔ فوجی دستوں نے وزیر کو اطلاع دی کہ لگتا ہے کوئی عبادت گزار آیا ہے، مگر مسجد کو تالا لگ چکا ہے۔ اب صبح کی اذان پر ہی مسجد کا تالا کھلے گا تو پتہ چلے گا کہ کون ہے۔ وزیر جلدی سے مسجد پہنچا اور صبح کی اذان کا شدت سے انتظار کرنے لگا تاکہ اندر موجود نیک انسان کو بادشاہ کے سامنے حاضر کیا جا سکے۔ جیسے ہی مسجد کھلی، وزیر دستے سمیت اندر داخل ہوا۔ چور یہ دیکھ کر گھبرا گیا کہ آج تو بھائی پکڑا گیا اور جلدی سے نماز کی نیت باندھ لی۔ جو ہی سلام پھیرا فوراً کھڑا ہو کر دوبارہ نیت باندھ لیتا۔ وزیر کو اس کی عبادت گزاری پر یقین آ گیا۔ جو ہی سلام پھیرا، فوجی دستے نے اس چور کو پکڑا اور بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔
وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، یہ ہے آپ کا وہ مطلوبہ شخص، اسے مسجد سے گرفتار کیا گیا ہے۔ رات بھر یہ مسجد میں عبادت کرتا رہا، چور کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ بادشاہ چور سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کیا خیال ہے اگر میں اپنی بیٹی کی شادی تمہارے ساتھ کر کے تمہیں سلطنت کا ولی عہد مقرر کر دوں، کیا تمہیں منظور ہے؟ چور ہکا بکا رہ کر دیکھنے لگا، ڈرتے ڈرتے پوچھا علی جاں یہ کرم نوازی کس خاطر؟ بادشاہ نے کہا تم عبادت گزار ہو، رات بھر مسجد میں رہے، صبح اذان ہونے پر باہر آئے، چور ہی دل میں سوچنے لگا اے اللہ میں چوری کی نیت سے ہی صحیح مگر تیرے گھر گیا، دکھلاوے کی نیت سے ہی صحیح مگر نماز ادا کی، اور بدلے میں تو نے تو دنیا میرے قدموں میں ڈال دی۔ اگر میں سچ مچ عبادت گزار ہوتا اور راتوں کو تہجد پڑھا کرتا تو پھر تیرا انعام کیا ہوتا؟ وہی کھڑے کھڑے نادم ہو کر دائم ہوا۔ پیارے دوستو، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کا دل عبادت میں لگتا ہے، اپنے مالک کے سامنے گڑ گڑا کر ذکر کرتے ہیں، آرام دہ بستروں کو چھوڑ کر مصلی پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو سچا اور پکا عبادت گزار نمازی بنا دے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی کا ایک دلچسپ واقعہ یاد آ رہا ہے، آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور احمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ دو بھائی تھے۔ یہ اپنے لڑکپن کے زمانے میں یتیم ہو گئے تھے۔ ان دونوں کی تربیت ان کی والدہ نے کی۔ ان کے بارے میں ایک عجیب بات لکھی ہے کہ ماں ان کی اتنی اچھی تربیت کرنے والی تھی کہ وہ ان کو نیکی پر لائی، حتیٰ کہ وہ عالم دین بن گئے، مگر دونوں بھائیوں کی طبیعتوں میں بہت فرق تھا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بڑے واعظ اور خطیب تھے اور مسجد میں نماز پڑھاتے تھے۔ ان کے بھائی عالم بھی تھے، نیک بھی تھے، لیکن وہ مسجد میں نماز پڑھنے کی بجائے اپنی الگ نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی والدہ سے کہا امی لوگ مجھ پر اعتراض کرتے ہیں تو اتنا بڑا خطیب اور واعظ بھی ہے اور مسجد کا امام بھی ہے، مگر تیرا بھائی تیرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ امی آپ بھائی سے کہیں وہ میرے پیچھے نماز پڑھا کرے۔ ماں نے بلا کر نصیحت کی، چنانچہ نماز کا وقت آیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے نماز پڑھانے لگے اور ان کے بھائی نے بھی پیچھے نماز کی نیت باندھ لی۔ لیکن عجیب بات ہے کہ جب ایک رکعت پڑھنے کے بعد دوسری رکعت شروع ہوئی تو ان کے بھائی نے نماز توڑ دی اور نماز کی جماعت سے باہر نکل آئے۔ اب جب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے نماز مکمل کی، ان کو بڑی سکی محسوس ہوئی، وہ بہت زیادہ پریشان ہوئے، لہٰذا مخدوم دل کے ساتھ گھر واپس لوٹے۔ ماں نے پوچھا بیٹا بڑے پریشان نظر آتے ہو؟ کہنے لگے امی بھائی نہ جاتا تو زیادہ بہتر رہتا۔ یہ گیا اور ایک رکعت پڑھنے کے بعد دوسری رکعت میں واپس آ گیا اور اس نے آ کر الگ نماز پڑھی۔ ماں نے اس کو بلایا اور کہا بیٹا ایسا کیوں؟ چھوٹا بھائی کہنے لگا میں ان کے پیچھے نماز پڑھنے لگا، پہلی رکعت انہوں نے ٹھیک پڑھائی مگر دوسری رکعت میں اللہ کی طرف دھیان کی بجائے ان کا دھیان کسی اور جگہ پر تھا، اس لیے میں نے ان کے پیچھے نماز چھوڑ دی اور اپنی آ کر الگ نماز پڑھ لی۔ ماں نے پوچھا امام غزالی یہ کیا بات ہے؟ کہنے لگی امی بالکل ٹھیک بات ہے، میں نماز سے پہلے فقہ کی ایک کتاب پڑھ رہا تھا اور نفس کے کچھ مسائل تھے جن پر غور و فکر کر رہا تھا۔ جب نماز شروع ہوئی تو پہلی رکعت میں میری توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف تھی، لیکن دوسری رکعت میں وہی نفس کے مسائل میرے ذہن میں آنے لگے۔ ان میں تھوڑی دیر کے لیے ذہن دوسری طرف متوجہ ہو گیا، اس لیے مجھ سے یہ غلطی ہوئی۔ تو ماں نے ایک ٹھنڈا سانس لیا اور کہا افسوس تم دونوں میں سے کوئی بھی میرے کام کا نہ بنا۔ اس جواب کو جب سنا دونوں بھائی پریشان ہوئے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تو معافی مانگ لی کہ امی مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر دوسرا بھائی پوچھنے لگا امی مجھے تو کشف ہوا تھا، اس لیے کشف کی وجہ سے میں نے نماز توڑ دی، تمہیں آپ کے کام کا کیوں نہ بنا؟ ماں نے جواب دیا کہ تم میں سے ایک تو نفس کے مسائل کھڑا سوچ رہا تھا، دوسرا پیچھا کھڑے اور دوسرا اس کے پیچھے کھڑے اس کے دل کو دیکھ رہا تھا۔ تم دونوں میں سے اللہ کی طرف تو ایک بھی متوجہ نہ تھا، لہٰذا تم دونوں میرے کام کے نہ بنے۔
تو پیارے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم کو 5 وقتہ نماز با جماعت اور صحیح ڈھنگ سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہم امید کرتے ہیں دوستو کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کی پسندیدگی کے اظہار کے لیے اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک کسی قیمتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔